حسن صاحب، یہ پہلا سوال میں آپ سے کروں گا. مجھے بتائیے گا کہ مذہب ایک تصویر بناتا ہے آپ کے دماغ میں، تو اس تصویر کو ذرا آپ ایکسپلین کریں کہ وہ کیسی بنتی ہے. جی دیکھیے، مذہب کے بارے میں ہماری ایک بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جو بھی تصورات ہمارے یہاں پیدا ہوتے ہیں وہ مذہب کے داخل سے، اس کے اپنے کانٹینٹ کے مطالعے سے جن لوگوں نے مذہب کو دنیا میں انٹروڈیوس کرایا ہے ان کے تعارف سے نہیں شروع ہوتے. مذہب جب پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کی ایک روایت بنتی ہے، اس کے اندر کچھ نابغہ لوگ پیدا ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ ہیروشپ کے تصورات بنتے ہیں، ان کے نقطہ نظر، ان کے اجتہادات، ان کے افکار سے جو چیزیں سامنے آتی ہیں ہم اس کو مذہب کا نام دے دیتے ہیں. مذہب بہت خالص چیز ہے، اور مذہب کے بارے میں جب کبھی بھی ہمیں گفتگو کرنی ہے تو سب سے پہلے اس کے ماخذ، اس کے سورسز کی طرف جانا ہے. صحیح. تو ہمارے پاس جو مذہب کی سب سے مستند ترین نمائندہ چیز موجود ہے وہ خدا کی کتاب ہے. صحیح. اس کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ اس دنیا میں پیغمبروں کی بعثت کا مقصد کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے انسان کو پیدا کیا، اس کی فطرت میں نیکی اور بدی کا شعور ودیت کیا، آزادی ادارہ اختیار دیا اس کو. اس کے بعد اس کا سوء استعمال ہے جو ہوا، اس سوء استعمال کو روکنے کے لیے اور اللہ کی حقیقی دعوت اور حقیقی ہدایت کی طرف اس کا التفات ہو، میں نے پیغمبروں کا سلسلہ جاری کیا. اور پیغمبروں کے ساتھ کیا کیا؟ ایک کتاب نازل کی. وہ کتاب کیا کرتی ہے؟ تمہارے اختلافات کا فیصلہ کرتی ہے. وہ کتاب یہ بتاتی ہے کہ دین کا مقصد تزکیہ ہے، پاکیزگی ہے، پیوریفیکیشن ہے. والذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو تزکیہ ہے مقصد. اب تزکیہ انسان کو اگر آپ دیکھیں تو تین ہی پہلو ہیں انسان کے. انسان کھاتا پیتا ہے، انسان اوڑھتا ہے، انسان معاملات کرتا ہے. تو آپ کے بدن کی پاکیزگی، آپ کے خور و نوش کی پاکیزگی اور آپ کے اخلاق کی پاکیزگی، یہ عبادات جو ہیں یہ اسی پاکیزگی پر قائم رہنے کا ذریعہ بنتی ہیں. تو دین ہمیں دنیا کے ہر معاملے میں پاکیزہ نفس بنانا چاہیے. کیوں بنانا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے. یہاں پر شر بھی موجود ہے، خیر بھی موجود ہے، اور پھر فرمایا اما شاکرا و اما کفورا. تمہارا اختیار ہے، جو چاہو اختیار کرو. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. لیکن ولن یرضی لعباد الکفر، اللہ راضی نہیں ہے کہ تم اس کا انکار کرو. اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی جنت کے لیے پاکیزہ نفوس کا انتخاب کریں. خود اللہ ستوت و صفات ہیں، پاکیزہ ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے اندر آپ غیر پاکیزگی کو اختیار کریں، زندگی کا نظریہ آدرش بنائیں اور اللہ کی اس پاکیزہ جنت کے شہری بن جائیں. تو ہر معاملے میں دین اور اسلام آپ کو دعوت دیتا ہے پیوریفیکیشن کی، پاکیزگی کی. اس کے ساتھ ساتھ اس نے خود وہ معاملات جن میں آپ کی عقل حتمی طور پر فیصلہ کن نتیجے پر نہیں پہنچ سکتی کہ پاکیزگی کیا ہے، وہاں پر وہ شریعت بھی دیتی ہے، کتاب بھی دیتی ہے. تو آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ معیشت کے باب میں، معاشرت کے باب میں، خورنوش کے باب میں، اسی طریقے سے جہاد کے باب میں، حدود و تعزیرات، ہر جگہ پر وہ قانون ساتھ دیتی ہے کہ جہاں پر تم حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے، ہدایت موجود تھی تمہاری فطرت میں لیکن اس کی تفصیلات وہ انبیاء کی وساطت سے ہمیں ملتی ہیں. تو دین کا مقصد مجھے دنیا میں پاکیزہ بنانا ہے. یہ پاکیزگی مجھے اللہ کی عدالت میں سرخرو کرے گی. اب زندگی میں نئے نئے معاملات پیش آتے ہیں، نظام بنتے ہیں، دنیا کے تقاضے وہ میری عقل پہ چھوڑ دیے گئے ہیں. میری عقل اس میں فیصلہ کن حیثیت سے معاملات کرتی ہے اور ارتقا ہوتا رہتا ہے. آپ دیکھیں انسان نے جب آنکھ کھولی تو ہنٹر اینڈ گیجر کی سوسائٹی تھی، قبائل میں پیدا ہوئے. کرتے کرتے خود انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل دیا، شعور دیا، اس سے جمالیات دی، اس سے اس نے نظام بنایا، معاشرے بنائے، ریاستیں بنائیں. تو ان سب جگہوں پر جب یہ وجود پذیر ہو جائیں گے تو دین آ جائے گا وہاں پر اپنی بات لے کر. تو یہ چیز ذہن میں رکھیں. ہمارے یہاں بڑی غلط فہمی ہے کہ دین کو سامنے رکھ کر ہم نظام بناتے ہیں، دین کو سامنے رکھ کر ہم مختلف قسم کے تصورات پیش کرتے ہیں. دین ہمیشہ کنڈیشنل ہدایت دیتا ہے. اگر یہ کرو گے تو پھر یہ، اگر تم باپ ہو تو تم سے حقوق و فرائض وابستہ ہو جائیں گے، اگر تم حکمران ہو تو نظم اجتماعی سے متعلق شریعت کے احکام تم سے وابستہ ہو جائیں گے، اگر تم کسی جگہ کے قائد ہو تو تم نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ چونکہ دینی تھی اس لیے لازماً مال بھی کمانا ہے. مال ہوگا تو زکوٰۃ ادا کی جائے گی. تو معاشرہ بن گیا، حکومت آپ کو مل گئی، اکثریت مسلمانوں کی ہے، تو نظم اجتماعی سے متعلق بھی اللہ نے احکامات دیے اور اس کے بارے میں فرما دیا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تو اس ترتیب کو بالکل درست رہنا چاہیے. آپ دیکھیے کہ سوسائٹی کہاں کھڑی ہے، آپ کا سوسائٹی میں کیا رول ہے، اس سے متعلق آپ سے ذمہ داریاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی. ایک عام آدمی جو ریڑھی لگاتا ہے، جو مزدوری کرتا ہے، اس پر یہ دین نے فریضہ نہیں عائد کیا کہ آپ اٹھیں اور پوری دنیا کے اندر اسلام کا نفاذ کر دیں. آپ اٹھیں اور پوری سلطنت کے اندر جو ہے وہ شریعت. ہمارے یہاں آپ دیکھیے آج کل جو لوگ اٹھتے ہیں
کہ جی ہم اٹھ رہے ہیں اور اب ہم اس سلطنت کے اندر یہ آپ سے متعلق ہدایت نہیں تھی. جس وقت آپ حکمران بن جاتے ہیں، ہاں حکمرانوں کا انتخاب آپ نے کرنا ہے تو دین کی ہدایت کو پیش نظر رکھیں. آپ ان لوگوں کا انتخاب کریں جو مذہب کی اس حقیقی روح کو لے کر آگے چلتے ہیں. تو مذہب بہت سادہ، بہت واضح، بہت بین ہے، اور مقصد کیا ہے؟ تزکیہ، تطہیر، پاکیزگی.